فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زخموں سے چور خون میں شرابور سیدہ کا راج دھلارا، جیسے ہی فرش پر گرا کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، چشم فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور گیتی کی ساری فضا ماتم و اندوہ سے بھر گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کے تاراج کارواں کی غمناک داستان۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر کا دامن جل رہا تھا، یتیموں، بیواؤں، سوگواروں کی آہو فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا، امیدوں کی دنیا لٹ گئی اور بیچ مجھدھار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں، کس کا منہ تکیں؟ وہ سیدانیاں جن کے بارگاہ میں روح الامی بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے، آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غمگساروں کی بھیڑ اور چارہ گروں کی تلقین صبر کے باوجود آنسو رکنے نہیں پاتے، بے چینی کی آگ بجھتی نہیں ہے اور فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار خواتین پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں نہیں بلکہ خون خوار دشمنوں کے گھیرے میں تھیں۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام جنت مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے پیرہن اتار دیے، جس میں مبارک پر نیزے کے زخم اور تلواروں کے زخم تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 ظالم آگے بڑھے اور سیدہ کائنات کے لخت جگر حضرت امام حسین اور ان کے رفقا یعنی ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ حضرت زینب اور حضرت شہر بانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر چیخ مار کر زمین پر گر پڑیں۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھے، سامان لوٹ لیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے غیرت و اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے فرمایا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی تو بھول گیا؟ سنگ دل ظالم، ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر کے اللہ کے غضب کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا لحاظ بھی نہیں ہے کہ ہم اسی رسول کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ کمزوری کے باعث زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ حسین کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے، لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن میں مست ہو گئے تھے، ایک پہر رات گئے تک خوشیوں کی مجلس گرم رہی۔ ادھر خیمے کی ساری فضا سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور شہربانوں سے کانٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج خدا کا گھر بسانے کے لیے آل رسول نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔
بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی گئیں۔ اہل بیت کا یہ تاراج کارواں جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ناقابل بیان ہے۔ واقعہ کربلا کے چشمدید گواہوں کا بیان ہے کہ خولی جگر گوشائے بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے ظالم اٹھائے ہوئے تھے۔ فاطمہ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمے کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا محمدہ، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے، آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، نعش کو گور و کفن میسر نہیں آیا۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی اور اب ان پر خاک اڑ رہی ہے۔ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشکیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یار و شناسہ نہیں۔ نانا جان، اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر غم زدہ نہ ہوا ہو۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دشمن دوست کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آپ دیدہ نہ ہو گیا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ نم آنکھوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں کے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندھن ڈھیلی نہیں کی۔ پچھلے پہر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دعاؤں میں اور عبادات میں مشغول تھیں کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے، ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا ہے، اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا؟ اور نہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ظالموں سے ظلم کا شکوہ ہی کیا ہے پھوپھی جان، بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں لا کر رکھ دیا جائے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا، گود میں نہیں، تیرے قدموں کی ٹھوکر پہ ڈال سکتا ہوں، اگر راضی ہو تو اقرار کر۔ ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تل ملا اٹھے۔ بے چینی میں بوجھی ہوئی ایک آواز کان میں آئی، بدبخت، نوجوانان جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہاں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، وہ جگہ جہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، کیسے نور اور تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش کا رابطہ اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم غم میں اسیران اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم اور خوف کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔